نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کی جو دعا ہے اس کی فضیلت میں آتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابزہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کرتے اور شام کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ فضیلت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، تو پھر اس سے بڑی ہمیں کوئی فضیلت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا مسند احمد کی روایت میں ہے، اور مسند احمد اور صحیح جو کہ صحیح حدیث ہے 15363 حدیث نمبر۔ اس کو صبح ایک مرتبہ اور شام ایک مرتبہ ہے، زیادہ بڑی بھی نہیں ہے یہ دعا یوں ہے کہ اصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ترجمہ: ہم نے صبح کی فطرت اسلام پر، کلمہ اخلاص پر اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو یکسو مسلمان تھے اور مشرکین میں نہیں تھے۔ سیم اسی میں بھی یہی ہے کہ اگر شام کے وقت پڑھ رہے ہیں تو امسینا یوز ہوتا ہے، صبح اور شام آپ سے پڑھتے تھے۔ امسینا یعنی شام کو بولتے ہیں، اصبحنا یعنی صبح کو بولتے ہیں۔ تو ہم یہ اس بات پر اپنا ایمان کا اقرار کر رہے ہیں صبح و شام کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اسلام پر فطرت انسان کی فطرت ہے اسلام۔ ایک اور بات میں آپ کو یہاں پر ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو اسلام ہے غیر فطری دین نہیں ہے، اسلام تھیوریٹیکل دین نہیں ہے، اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ بس کتابی باتیں ہیں، کتاب میں ہیں، قرآن اور حدیث میں ہیں، بس اس کو پڑھنا ہے، بس چھوڑ دینا ہے، نہیں۔ اسلام فطرت پر دین ہے، انسانی فطرت ہے کھانا کھانا ہے تو اللہ نے اس کو حلال رکھا ہے، انسانی فطرت ہے کہ پانی پینا ہے تو اللہ نے اس کو حلال رکھا ہے، انسانی فطرت ہے کہ اس کو واش روم یوز کرنا ہے تو اللہ نے اس کو حلال رکھا ہے۔ جو غیر فطری چیز ہے، جو کہ غلط چیز ہے یا پھر ایسی چیز ہے جو کہ فطرت میں بھی نہیں ہے اور پھر اس سے انسان کو نقصان ہو سکتا ہے، اس چیز کو اللہ نے حرام رکھا ہے۔ تو یہ جو اسلام ہے یہ بالکل نیچرل اور فطری دین ہے اور پیور ہے، اور اسلام انسان کو اللہ کی عبادت کرنے کا جو اسلام دعوت دیتا ہے، اسلام اللہ کی عبادت کا جو حکم دیتا ہے، وہ بھی ایک فطرت، انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے سے بڑے کسی کی عبادت کرے۔ تو یہ بھی ایک انسان کی بہت بڑی فطرت، اسلام دین جو ہے وہ بالکل فطرت پر بنا ہوا ہے۔ اور سیکنڈ، یہ پریکٹیکل دین ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتایا اور آخر وقت تک پڑھتے رہے، اور پھر اس پر عمل بھی کر کے بتایا بھی کہ ایسے پڑھنا ہے۔ پھر اس میں مسٹیک ہوئی تو سجدے سہو ایسے کرنا ہے، اس میں ایسے، یہ نماز ایسے پڑھنی ہے بالکل۔ قرآن کہتا ہے روزہ رکھو، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ تم سے پہلے روزے فرض کیے گئے ہیں، اسی طرح تم پر بھی فرض کیے گئے، تو آپ سے نے کر کے بتایا کہ روزہ کیسے رکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والوں پر کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ بس قرآن نے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث میں اور اپنے ریئل لائف میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے بتایا۔ تو اسلام بالکل پریکٹیکل دین ہے، تھیوریٹیکل دین نہیں ہے، یا پھر فطرت کے اگینسٹ نہیں ہے۔ انسان کی فطرہ ہے کہ وہ انسان سماج میں رہنا پسند کرتا ہے تو سماج کے رولز بتائے گئے ہیں کیسے رہیں۔ شادی کرنا پسند کرتا ہے انسان اپنی فطرت کے اکارڈنگ تو اس کو شادی کے رولز اور شادی کے سب تمام چیزیں بتائی
بتایا گیا ہے. انسان چاہتا ہے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہیں تو پیرنٹس کے حقوق اور کیسے ادا کرنا ہے وہ سب کچھ بتایا. انسان چاہتا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہے تو دوستوں کے حکم اور ان کے فرائض رسپانسبلٹی ساری چیز اسلام بتاتا ہے. تو ہم اس بات پر اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے صبح کی یا پھر شام کی فطرت اسلام پر، کلمہ اخلاص پر اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، جو کہ نبی ایک رب ہونے کی دعوت ہمیں دی ہے. ہم نے تمام نبی ایک رب ہونے کی ہی دعوت دی ہے، ایک اللہ کی ہی دعوت دی ہے، لیکن ہمارا اسلام ہم کس کے ذریعے سے قبول کیے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام پر کی ملت پر، جو کہ ہمارے تمام انبیاء اپنی امت کے باپ کے درجہ رکھتے ہیں. تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے باپ، یعنی کیونکہ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بنائے گئے ہیں، ایک ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی ہی دعاؤں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے. ایک سیریز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اگر ہم سیرت جانتے ہیں تو ڈیٹیل جانتے ہیں ہم، تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو مسلمان تھے اور مشرک میں سے نہیں تھے، وہ بالکل شرک کے اگینسٹ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے نبی تھے. تو بالکل مختصر دعا ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے اور بہت آسان ہے، اور جب ہم اس کو مطلب سے سمجھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اور آسان ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فطرت پر ہمیشہ زندہ رکھے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.